الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا ہے، جب کوئی تم پر مصیبت نازل ہو جائے، کوئی پریشانی نازل ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو تم جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع دو چیزوں کے ساتھ۔ دیکھیں، جب انسان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور اس صدمے کا اثر اس کی طبیعت پہ، اس کے مزاج پہ، اس کی باڈی پہ، اس کی فکر پہ، اس کے دماغ پہ، اس کے دل پہ پڑتا ہے نا۔ اور صدمے کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ رو کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور خاموش رہ کے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ چپ لگ گئی، اسی طریقے سے چیخ کر، چلا کر، اور اسی طرح آہ و بکا کے ساتھ، اور اگر جسمانی تکلیف پہنچی ہے تو کراہ کر کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے اظہار کے طریقے ہیں، انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل اسلام اس بات کی ممانعت نہیں کرتا۔ اسلام میں یہ نہیں کہ کوئی انسان اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے، اور وہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بھئی تم جو ہے گھٹ گھٹ کے جیو، تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم اس کا اظہار بھی نہ کرو، اور تم جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کر لو، تمہارے آنسو بھی نہیں نکلنے چاہیے، تم رو بھی نہیں، یا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم کرا بھی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ جو گوشت پوست کا جو 60 فٹ کا یہ جسم ہے، اللہ نے ہمیں ایک پتلا دیا ہے۔ اس پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ رکھا، اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اور آدمی کے احساسات رکھے ہیں۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل کر سکتا ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ سوگ بھی کر سکتا ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے۔ غم بھی منا سکتا ہے، بالکل اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ کار بنایا اللہ رب العزت نے، اور ہر چیز کے اصول بنا دیے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ انسان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اچانک ہو جاتا ہے، ناگہانی طور پر کسی جوان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کی وہ اولاد ہو ان کے لیے۔ سب سے اولین صدمہ تو ماں باپ کے لیے ہے کہ بھئی ان کے جوان بچے کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وہ اگر وہ والد ہے تو اس کے بچوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے اگر وہ شوہر ہے تو اس کی بیوی کے لیے ہے، بھائی ہے تو
چھوٹے بھائی اور بڑے بھائیوں کے لیے ہے، اگر بہنیں ہیں تو ان کے لیے. تو جو الاقرب فالاقرب کے تحت جو جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ وہ اس صدمے سے متاثر ہوگا اور اس پر غم کی کیفیت طاری ہوگی. یہ فطری بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اسلام ہرگز اس کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں، بالکل کریں. دیکھیں نا، ایک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی 3 دن کا آپ سوگ کریں، کیونکہ 3 دن کا افسوس جو ہوتا ہے کہ آدمی کی جو کیفیت ہے، جو غم کی جو کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، جو جذبات طاری ہوتے ہیں، وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ان کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور وہ اس کیفیت سے، اس غم کی کیفیت سے نکلتا ہے. تو 3 دن کا اس لیے کہا گیا بھئی سوگ کریں. اور اسی لیے صرف بیوی کے لیے ہے کہ وہ شوہر کا سوگ جو ہے عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے وہ اس کو گزارے. باقی اور جو رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ بھئی آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں. اچھا، سوگ میں اور غم میں، غم تو انسان کو رہتا ہے نا، یہ نہیں کہ بھئی اسلام میں کہتا ہے کہ 3 دن بعد آپ کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھئی مطلب ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک کیفیت تو طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو شرعی طور پر آپ کتنے دن تک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد غم تو انسان کو ساری زندگی رہتا ہے. جب بھی اس کی یاد آتی ہے اپنے محبوب کی، پیارے کی، بیٹے کی، عزیز کی، بھائی کی، دوست کی، تو وہ انسان کو غمزدہ کر دیتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھئی اب تم نے صبر کے دامن کو تھامنا ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، رک جانا. اور یہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی ایک انسان اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. اور یعنی غم کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو بے قابو نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو والد کا انتقال ہو جائے، تو عام طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اتنی جذبات میں آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے پردے کا، اپنی شرم کا، اپنی حیا کا، خاص طور پہ پردے کا ان کا یعنی وہ صدمہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ ان کی وہ جو پردے کی کیفیت ہوتا ہے اس سے وہ نکل جاتی ہیں اور ایک دم بے قابو ہو جاتی ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو آپ کنٹرول میں رکھیں اور برداشت کریں، صبر کریں. تو لہذا ناظرین، یہ اسلام کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. استعانت کس سے طلب کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے. استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا. انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے. یا اللہ تو ہم سب کو صبر عطا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ پھر نماز. دیکھیں، نماز جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. اور وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جیسی انسان کو کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی پریشانی آئے، انسان کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. فوراً. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کو کسی بھی قسم کے مسئلے کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. اور اردو میں کہتے ہیں نا کہ شب درمیان رب مہربان. اس کا مطلب کیا ہے کہ شب درمیان جب انسان رات ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے اور اللہ کے ساتھ لو لگائے. تو انسان نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ پھر انسان کو جو ہے وہ صبر بھی عطا کرتا ہے. اور وہ اس بات کا یہ پریکٹیکلی اظہار ہوتا ہے. دیکھیں، ایک انسان اپنے افعال سے، اپنے قول سے، اپنے جذبات سے اظہار کر رہا ہے صبر کا، پھر وہ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر کے بھی اظہار کر رہا ہے کہ اللہ بس یہ غم، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ آپ کی طرف سے آئی ہے اور آپ کی طرف سے آئی ہے، اسی میں کوئی خیر ہوگی. دیکھیں نا، کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب جب ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے.
کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی نعمت اللہ ان کو دیتا ہے، کوئی خوشحالی دیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کو صحت میں یاد آتا ہے، کسی کو بیماری میں یاد آتا ہے، کسی کو مالداری میں یاد آتا ہے، کسی کو فقر و فاقے میں یاد آتا ہے، تو کسی کو خوشحالی میں یاد آتا ہے، کسی کو جو ہے وہ تنگ دستی میں یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف موڑتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور یہ جو آتا ہے نا کہ انسان کو جب تکلیف کا سامنا کرتا ہے اور جب وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور تو پھر اس کا اجر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ پھر ایسا اجر ہے جو بے حساب ہے، جس کو کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ پھر صبر کا اجر بھی بہت بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اور صبر دیکھیں، باتوں کے ذریعے سے صبر کرنا اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا، اور پھر جب خود وہ اس پروسیس سے گزرے اور جب خود وہ اس مرحلے سے گزرے اور اس مرحلے کے اندر جو ہے وہ انسان پھر صبر سے کام لے، تو یہ ہے باہمت لوگوں کا کام، اولو العزم لوگوں کا کام۔ یہ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، یقین ہے۔ تو لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو صبر ہے ناظرین، یہ ایک ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نسخہ دے دیا ہے، ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے کہ جو انسان اگر صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر جو بے شمار مسائل پریشانیاں آتی ہیں ان سے اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ آپ مصیبت کے اوپر صبر کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ جاب پہ گئے، آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کو کہا کہ آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا، آپ جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ صبر کیوں؟ کہ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے فوراً تو اس کا رد عمل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چاہیے رہا ہو کہ یہ آگے سے ریئیکٹ کرے اور میں اس کو یعنی ایک ریزن بنا کر اس کو جاب سے نکال دوں۔ اب آپ صبر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں کسی نے لڑائی ہو گئی گھر میں، اب جو ہے بیوی شوہر کو غصہ دلا رہی ہے، اب وہ دلا رہی ہے، شوہر صبر کر رہا ہے، اب وہ دلا رہی ہے۔ اب دیکھیں، وہ اگر فوراً ریئیکٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے معاملہ اور خراب ہو جائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ عورت کا معاملہ ہے کہ اس کو بھی صبر کرنا ہے۔ تو لہذا صبر جو ہوتا ہے نا انسان کو، وہ کہتے ہیں کہ اپنی نظروں میں بھی نہیں گرنے دیتا اور دوسروں کے قدموں میں بھی نہیں گرنے دیتا۔ یعنی جو انسان صابر ہوتا ہے وہ کسی کے قدموں میں پھر گرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور وہ اپنی نظروں کے سامنے بھی، نظروں میں بھی کھڑا رہتا ہے۔ تو لہذا صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایک سمجھ لیں ایک ہتھیار عطا فرمایا ہے جس سے ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اب جو انسان صبر کر رہا ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرو۔ کہتے ہیں صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے، صبر، پیشنٹ، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، سارے وقت گزر جاتے ہیں، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے، صبر کرو۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بس۔ تو ناظرین، جس انسان کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے، صبر کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور وہ صابر ہو جائے، صبر کرنے والا ہو، تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے۔ وہ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
اب یہ آیتیں تو حقیقتاً نازل ہوئی تھیں غزوہ احد کے موقع پر، کہ جب مسلمان 70 کے قریب صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہو گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی صبر کرو، صبر. وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. تو لہذا اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے. دیکھیں خوف جو ہوتا ہے ناظرین، ابھی ایک واقعہ نہیں ہوا، حادثہ نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی ہے، آپ خوف کا شکار ہو گئے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا تو میں مر جاؤں گا، اگر میں نے جہاز میں سفر کیا تو جہاز میرا کریش ہو جائے گا، اور اگر میں نے گاڑی چلائی موٹر وے پہ گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مجھے مستقبل میں کینسر ہو جائے گا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، میری بیوی کو کچھ ہو جائے گا، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میرا بچہ گیا فلاں جگہ تو وہاں اس کو حادثہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، آپ خوف کا شکار ہیں، آپ خوف زدہ ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. یہ تو ہوتا ہے نا خوف. ایک ہوتا ہے حزن، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، حزن بھی. تو یہ حزن کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں حزن یہ ہے کہ آپ پر کوئی صدمہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو غم ہے اس غم کو آپ نے برداشت کر لیا اور آپ جو ہے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ غم آپ کو ڈپریس نہیں کرتا، آپ کو ختم نہیں کر دیتا، پریشان نہیں کر دیتا. نقصان ہوا مال کا، آپ نے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تھا. پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیا پوچھا کیا حال ہے، خود ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہوں. گاڑی میں کون بیٹھا تھا؟ گاڑی میں بیٹا بیٹھا تھا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا کسی کا بندے کو تو نہیں مار دیا؟ نہیں بندے کو نہیں مارا. کسی پیدل چلنے والے کو تو نہیں مار دیا؟ نہیں پیدل چلنے والے کو بھی نہیں. کسی سائیکل والے کو نہیں، کسی موٹر سائیکل والے کو نہیں. کس کے ساتھ ہوا؟ گاڑی کے ساتھ ہوا. جس کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی گاڑی کا تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ، بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا. ہاں بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کو چوٹ لگ گئی، کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ٹوٹ گئی، اچھا زندگی بچ گئی ہے؟ بچ گئی ہے. ایک ٹانگ ٹوٹی، دو ٹوٹی؟ ایک ٹوٹی. اچھا دونوں ہاتھ سلامت ہیں، سر سلامت ہے؟ ہاں جی سلامت ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ بھئی ایک ٹانگ ٹوٹی. اگر دونوں ٹوٹ جاتی تو ساتھ میں ہاتھ بھی ٹوٹ جاتے تو اور چوٹ لگ جاتی، سر پہ لگ جاتی، کومے میں چلا جاتا، خدا نخواستہ انتقال ہی کر جاتا. تو اب کیا ہے کہ حادثہ ہوا، اب اس کی خبر بھی آئی، لیکن کیا کہ فوراً دیکھا کہ اس کی شدت کیا ہے اور فوراً کا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی آگ لگ گئی جی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی. پتہ چلا گئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی تھوڑا سا سامان جلا، باقی سب کچھ بچ گیا، انسان بچ گئے، گھر والے بچ گئے، بس تھوڑا سا سامان جل گیا. اچھا جی الحمدللہ. کیا بھائی الحمدللہ؟ کیوں کہ سامان ہی جلا ہے نا. بھائی گھر بچ گیا، گھر والے بچ گئے تو کوئی بات نہیں، سامان کی کیا ہے، یہ سامان کی کیا حیثیت ہے، تو مٹی ہے، مٹی ہو جانا تھا، کوئی بات نہیں. اب دیکھیں اب ایک آدمی ہے وہ حادثات ہوتے ہیں اور اس کو کہتا ہے اللہ کی طرف سے صبر کرو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور ایک شخص ہے اس کو تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا او جی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے. اور اب کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر غم طاری ہو چکا ہے، اس نے اپنے اوپر غم کو سوار کر لیا.
اور دوسرا شخص ہے اس کا نقصان ہو گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں یہ جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، یہ بڑی یعنی اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، یہ کیفیت اس مقام کو پیدا کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں خوف، اس کو کہتے ہیں غم۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ مستقبل کے خطرات، اندیشے، وسوسے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو وہ جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ ایک خاتون شادی ہو کے آئیں گھر میں، اور وہ بڑی خاموش رہتی تھی، بولتی نہیں تھی۔ تو ان کی ساس صاحبہ نے ایک دن کہا کہ بھائی تم کوئی بات نہیں کرتی، خاموش رہتی ہو ہر وقت، کچھ بولتی نہیں ہو، کیا سوچتی رہتی ہو؟ تو بتاؤ کیا سوچتی ہو؟ کہنے لگی بھائی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، اگر میں مر گئی تو اس کا کیا بنے گا، اور اگر آپ مر گئی تو ہمارا کیا بنے گا، اور اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی ساس نے کہا خدا کا واسطہ ہے تو خاموشی رہا کر، تو مت بول، تو کن امکانات پر بات کر رہی ہے؟ بھئی امکان کہ میں مر گئی تو کیا ہوگا، شوہر مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئی تو کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ تو جب ہوگا کوئی پوچھ کے ہوگا۔ تو لہذا دیکھیں یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بس کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، اگر جو ہے یہ بچہ گر گیا، دیکھا ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، تو کچھ بھئی کوئی چوٹ لگی نہیں لگی، بھئی اس کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا، اس کا اگر سر پھٹ جاتا تو کیا ہوتا، اس کا اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا تو کیا؟ اب بھائی ٹوٹا تو نہیں نا، جب ٹوٹا نہیں ہے تو اس پر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ کیوں؟ یہ شیطان جو ہے اگر مگر کے چکر میں ڈالتا ہے، یہ شیطان جو ہے یہ جو ہے نا اگر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک سے، خوف سے، تمہارے مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے نقصان سے تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، دیکھیں پہلے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ ہی نے لینا ہے، زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اب زندگی اللہ نے لے لی تو بس صحیح ہے، ہم سب کا کسی کا پہلے بلاوا آ گیا، کسی کا بعد میں آ رہا ہے۔ تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ان کا جو عمل ہے یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا تو یہ پروگرام میں نے جو ابھی کیا یہ اصل میں آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، اپنے لیے ہی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ ابھی آتے ہوئے ہی جو ہے میری کزن ہے ماموزاد بہن، اس کے جوان شوہر کا 40 سال عمر ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا، ودن 2 ویک کے اندر اندر وہ بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میری کزن کو، میری بہن کو بھی صبر عطا فرمائے، اور اس کی اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منازل کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو صبر، ابھی میں سب کو وہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے سب کو یہی صبر کی تلقین کرتا ہوا آ رہا تھا، اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اور فرائیڈے والے دن جو ہے وہ میری وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ خود بھی بچ گئی، عبدالوالی بیٹھا تھا وہ بھی بچ گیا، اور جس کے ساتھ ہوا الحمدللہ وہ بھی بچ گیا، نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے اپنا فضل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ناظرین یہ زندگی ہے، زندگی کے اندر دیکھیں جس غم سے میں گزر رہا ہوں، آپ گزر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس غم سے گزرا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ غم میرے پہ آیا ہے، ایکسیڈنٹ میرا ہی ہوا ہے، میرے رشتہ دار کا انتقال ہوا، آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، دنیا کے اندر روزانہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، حادثات بھی ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔